کس سرے کو پکڑ کر بات کو آگے بڑھایا جائے مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتا. جاننا یہ چاہیں گے کہ اس وقت وہاں کی سچویشن کیسی ہے. ظاہر ہے جہاں تک ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تو سچویشن دن بدن خراب ہو رہی ہے, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہاں پر امداد کی کیا سچویشن ہے؟ کھانے پینے کی کافی زیادہ وہاں پر پرابلم ہے, قلت ہو چکی ہے, بھوک پیاس سے بھی اب بچے اور وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محترمہ. جیسا آپ نے فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے جیسا فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا سوال کروں, کس طرح کروں, اسی طرح میں بھی یہی کہوں گا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظوں سے شروع کروں. کیا میں اس وقت غزہ کے بارے میں کہوں کہ وہاں پر قیامت الصغریٰ ہے؟ شاید یہ لفظ کم ہے. اگر میں کہوں کہ کربلا ثانی ہے, یہ بھی کم ہے. جہنم ہے بالکل جہنم ہے. وہی جہنم ہے جس کا وعدہ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. یاد ہوگا آپ کو اور آپ کے ناظرین کو, جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نیا اقتدار میں آیا تو انہوں نے باقاعدہ وعدہ کیا تھا. اس نے کہا کہ اگر اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز نہ کیا گیا ہے غزہ میں جو حماس کی قبضہ میں, تو ہم اس کو جہنم بنا دیں گے. مڈل ایسٹ کو ابھی تو خیر انہوں نے جہنم بھی بنا دیا غزہ کو قبرستان بھی بنا دیا. غزہ کے اوپر طرح طرح کی جنگ انہوں نے مسلط کر دیا. کون سا ایسا اس وقت جرم ہے, جنگی جرائم ہے جو اسرائیل نے مرتکب نہ کیا ہو, چاہے وہ فضائی حملہ ہو, اور وہ بھی اس طرح فضائی حملہ ہے جو انڈر ڈنڈ. ان کو یہی نہیں سمجھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کن برف بمباری کر رہے ہیں. نیچے معصوم بچے ہیں, نیچے خواتین ہیں, نیچے ہسپتالز ہیں, نیچے مساجد ہے, نیچے ایمبولنسز ہے, نیچے خیمے ہیں جس کو کہا گیا ہے سیف زون کے علاقے ہیں, اس پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے. دوسرا جو ان کا جنگ ہے زمینی جو حملے ہیں, ٹینکوں سے بولا جو ان کے اٹیکس ہیں ان کی ٹینکوں سے ہیں, وہ ایک الگ ہے. اور تیسرا قسم کا جو طریقہ ان کا جو جنگ کا ہے وہ ہے بھوک اور پیاس کا جنگ ہے. غزہ کو پانی سے محروم کیا گیا ہے, غزہ کو روٹی خوراک سے محروم کر دیا گیا ہے, غزہ کو دوائیوں سے بھی محروم کیا گیا ہے. غزہ کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہے. میرے بہن آپ یقین کریں اس وقت اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ساری امت مسلمہ یہ الفاظ سن لیں. اس وقت جو میری عوام میرے قوم برداشت کر رہے ہیں نا, شاید خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی اگر بدتر ہوتا تو وہ بگل جاتا ہے, اگر وہ بہار ہے تو ٹوٹ جاتا ہے, اگر وہ سمندر ہے تو خشک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ بیچارے میرے عوام میری قوم صبر کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کی طرف, امت مسلمہ کی طرف نہیں, اللہ کی طرف نظر ان کے کہ یا اللہ ہم پر رحم کرے. بالکل جلال صاحب, اس طرح کی بڑی ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ جاگ جاؤ, قیامت تم پہ بھی ٹوٹ سکتی ہے, جاگ جاؤ, تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ تمہیں بھی مسلمان ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. لیکن پتہ نہیں ہم کہاں سوئے ہوئے. نہیں, امت مسلمہ جاگنے کا تو کوئی امید ہمیں نہیں ہے. میں 540 دن سے آپ کے اس میرے خیال میں آپ کے اس معزز چینل میں اور پاک میڈیا کی تمام نیوز چینلز میں, بھارت انڈین میڈیا میں نے تو ایک بات کر دی کہ امت مسلمہ جو ہے کا بے حسی, امت مسلمہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعی میں ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی ہے کہ ان کو نچوڑنے کی کیا ضرورت ہے. یہ امت مسلمہ جو محترمہ سوئی ہوئی ہے, آپ ان کو کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ آپ امت مسلمہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ڈراموں میں فٹ بال کے جو میچز ہیں اور کرکٹ کے جو میچز ہیں اس پہ چھوڑ دو, ہم کیوں تنگ کریں امت مسلمہ کو. باقی ایک بات میں ضرور کہوں گا امت مسلمہ کو, میں امت مسلمہ کے بارے میں زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں تبصرہ کر کے میں تھک گیا ہوں. صرف امت مسلمہ کو دو باتیں کروں گا. ایک تو سب سے پہلے بات, میرے جو بچے, میرے جو غزہ کے عوام, وہ کبھی بھی امت مسلمہ کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے. اور آج جو دن غزہ کے عوام کے اوپر ہے سب کے اوپر آ سکتا ہے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.